صاحب تھے جو محدث، انہوں نے بھی کہا بھائی ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا یہ ظلم، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ مخلوق ہے۔ کیا ہے یہ؟ مخلوق۔ باقی دو بچے محمد ابن نوح اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ محمد ابن نوح اور احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، بلکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ان کو باندھ کر جب مامون رشید کے دربار میں پہنچایا جانے لگا، راستے میں تھے کہ محمد ابن نوح دوسری رات ہی کو انتقال کر گئے۔ اس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ اس قدر مارا گیا، پیٹا گیا کہ راستے میں انتقال کر گئے۔ تنے تنہا حضرت امام احمد بن حنبل کو جب دربار میں پہنچانے سے پہلے ایک دن پتہ چلا راستے میں کہ مامون رشید ہلاک ہو گیا ہے، مر گیا۔ مامون رشید جب مر گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ ظلم اور یہ زیادتیاں ختم ہو جاتی، لیکن اللہ اکبر، اس کے مرنے کے بعد اور ظلم و زیادتیوں کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی معتصم آیا۔ معتصم کو مامون رشید نے باقاعدہ نصیحت کی تھی کہ دیکھنا، ہم نے یہ عقیدہ دنیا کے اندر پھیلانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ضرور، لیکن یہ مخلوق ہے اور اس کے اوپر تمہیں اڑے رہنا ہے۔ چنانچہ معتصم نے مزید زیادتیاں کرنا شروع کر دیں اور مزید گرفتاریاں کریں، اور بڑے بڑے علماء محدثین کو گرفتار کر کے اس نے سزا دینا شروع کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اللہ اکبر اس قدر سزائیں اللہ اکبر کی روایات کے اندر آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جب رسیوں میں باندھ کر بھرے دربار میں اور اس طرح سے کوڑے مارے جاتے تھے کہ راوی کہتے ہیں، جلاد کا بیان ہے کہ ہم اتنی تیزی کے ساتھ کوڑے مارتے تھے کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کے اوپر مارے جاتے تو ہاتھی بلبلا کر کے اپنے پیکر توڑ کر کے بھاگتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل جب بے ہوش ہو جاتے مار کھا کر کے، تو ان کو تلواروں اور تیروں سے ایسا کچوکے لگا کر ہوش میں لایا جاتا، لیکن مردہ لاش کی طرح بے ہوش رہتے ہیں۔ اس طرح سے ظلم و ستم، لیکن جب ہوش آتا یہی بات ہوتی، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے، آتونی شیئا من کتاب اللہ من سنت رسول اللہ، آؤ مجھے دلیل دو کہ اللہ نے قرآن کو مخلوق کہا ہے تو میں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اللہ نے اپنے کلام کو مخلوق کہا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ابو بکر نے قرآن کو مخلوق کہا ہے تو دلیل دو، عمر نے کہا ہے دلیل دو، عثمان غنی نے کہا ہے دلیل دو، اگر علی بن ابی طالب نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، تو ہمیں ایک قول بتا دو کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کے سامنے کوئی جواب نہیں تھا۔ بڑے بڑے محدثین بننے والے اس دور کے جھوٹے مکار علماء دربار میں بیٹھے ہوئے فتوے دیتے تھے کہ نہیں، یہ احمد بن حنبل جھوٹا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ ہماری حکومت اور سلطنت سے لوگوں کو برداشتہ کر رہا ہے، ہماری جماعت ہماری پارٹی کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس کو اسی طرح سے ایذائیں اور تکلیفیں دی جائیں۔ اور امام احمد بن حنبل تنے تنہا دنیا کے سامنے۔ میرے بھائیوں، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا چشم تصور میں ذرا دیکھو کہ ایسا امام جو اس طرح کی مشقتیں برداشت کر رہا ہو ایک حق بات کے لیے، یہ کوئی معمولی مشقت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، اس طرح سے امام احمد بن حنبل پہ یہ مشقتوں کے معتصم کا دور آیا، اور معتصم کے زمانے میں مزید ظلم و ستم کے داستان شروع ہوئے۔ اور اللہ اکبر، حقیقت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جب کوڑے کھا کر کے بے ہوش ہو گئے تو تقریباً کم و بیش یہ تشدد اور یہ تعذیب کا سلسلہ 1.5 برس تک جاری رہا۔ کتنا؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مسلسل 1.5 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ احمد بن حنبل اپنی بات سے ٹلنے والا نہیں ہے تو ان کو آزاد کر دیا اور گھر کے اندر نظر بند کر دیا کہ تم اب گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ جب گھر کے اندر تھوڑی طبیعت ان کی سدھری، کچھ دنوں کے بعد میں زخم مندمل ہوئے، تو پھر مسجد کے اندر آنا جانا شروع ہوا اور مسجد کے اندر درس دینا انہوں نے شروع کیا۔ پھر بادشاہ کا آرڈر آیا کہ تم مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیچارے اس وقت اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے اور سب سے ملنا جلنا اس وقت ان کا بند کر دیا گیا۔ چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد میں معتصم کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد
मोतसिम के बाद वासिक नाम का खलीफा जो मुसलमानों का अमीर बना, अमीरुल मुस्लिमीन, वो जब बना तो यहाँ से आजमाइशों का एक नया सिलसिला फिर शुरू हुआ। चुनांचे मोतसिम के ज़माने में कोड़े और ईज़ा रसानी और जिस्मानी अज़ियतें और ताज़ीब दी जाती थी, लेकिन इसके ज़माने में अस्तग़फ़िरुल्लाह इस कदर मजबूर किया गया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कि अब हदीस का बयान करना, हदीस पढ़ाना, हदीस के ऊपर लोगों को दावत देना, ये तमाम सब चीज़ें मना कर दी गईं और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के ही होके रह गए। और एक दफ़ा चुनांचे एक रिवायत के अंदर आता है कि यही अहमद बिन हम्बल थे तो इनके साथ फ़क़ीह मस्र इमाम यूसुफ बिन यहिया अल-बुवैती थे जो इमाम शाफ़ी के शागिर्द थे। उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो कुरान के मखलूक होने का इकरार करें, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस जो है शागिर्द ने जबकि बेड़ियाँ पड़ी हुई, इन्होंने भी इनकार कर दिया कि हरगिज़ नहीं, हम कुरान को मखलूक नहीं मान सकते, बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं हो सकता है। कैद ही के अंदर इनको डाल दिया गया और कैद ही के अंदर पिंजरे बन के रह गए, ये वहीं वफात हो गई इनकी। नुअयम बिन हम्माद को भी कैद के अंदर डाल दिया, और वो कैद आजकल के कैद नहीं, जमीन दोस्त कैद होते थे, कुएं बना देते थे, और कुएं अंदर सुरंग होते थे, उसके अंदर डाल देते थे, उसमें कोई नहीं होता था, ऊपर से ढक्कन खोल कर खाने दे दिए, जो मिल गया, नहीं तो अंदर ही पिंजड़े बन जाते थे लोग, कितने हड्डियां सड़ पड़ करके वहीं खत्म हो जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता था उनका। इस तरह के अजाब, कभी उजाले नहीं देखते, तारीकियों में उनकी जिंदगी गुजरती थी। चुनांचे एक दफ़ा हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को इसी तरह से कैद करके दरबार में लाया गया और इनको डराने के लिए एक बहुत बड़ा मंजर कायम किया गया। दरबारी मुल्ले, सारे मौलवी बैठे हुए, बड़े बड़े टोपियां लगाए हुए और बड़े बड़े फतवे देने वाले बगदाद के बड़े बड़े इल्म वाले मंतिक फलसफे अहलुर राय बैठे हुए। चुनांचे जब हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को सामने लाया गया तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया, और उनसे कहा गया ये बताओ कुरान मखलूक है कि गैर मखलूक है? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कहा अल्लाह का कलाम हम भी मानते हैं, लेकिन ये बतलाओ कि ये मखलूक है कि नहीं? कहने लगे अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं हो सकता है। फौरन दो आदमियों को बुलाया गया और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनको कत्ल किया गया, दो आदमियों को डराने के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने दरबार में देखा इमाम शाफई का शागिर्द बैठा हुआ था, उसने कहा ए फलां जरा हमें बताओ मोज़ों के ऊपर मसह करने के ताल्लुक से इमाम शाफई का कोई कौल है? यानी उस वक्त का जो मुनाजिर था बादशाह का, उसने कहा ये अजीब व गरीब आदमी है कि मौत इसके सर के पास, इसके सर के ऊपर नाच रही है, तलवारें इसकी गर्दन के करीब हैं और इस वक्त भी ये मसले मसाइल में फंसा हुआ है। उस वक्त भी वो मौत की आंखों में आंखें डाल करके इस तरह से हक का पैगाम लोगों के सामने देते रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तारीख में ये एक वाक़या बगदाद का ये भी आता है कि जब इनको हथकड़ियां लगाकर दरबार में पहुंचाया जाने लगा तो बादशाह के दरवाजे पर दुनिया पूरा बगदाद उमड़ करके आया था। मुनाजरे में पूरा बगदाद देखने के लिए आया था कि आज अहमद बिन हम्बल को क्या जवाब देना है, और जो अहमद बिन हम्बल जवाब देंगे वही हम सब का जवाब होगा। पूरा बगदाद का पूरा इलाका और मसर, शाम और कूफा, बसरा, दुनिया उमड़ के आई थी अहमद बिन हम्बल को देखने के लिए। क्या आज दरबार में अहमद बिन हम्बल का मुनाजरा होगा? देखो आज इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, क्या ये फैसला करते हैं? और जब दरबार में जाने लगे उस वक्त गेट पर एक चोर मिला। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे उस चोर की बातें मुसलसल मेरे दिमाग में जो है कचोके लगाती रही। उस बगदाद के चोर ने हाथ पकड़ करके कहा अहमद मैं जिंदगी भर चोरी करता रहा हूं और आज भी चोरियां करता हूं और हमेशा पकड़ा गया हूं, और जब भी पकड़ा गया हूं मेरे हाथ कट गए हैं, देखो, लेकिन मैं अपनी चोरी से बाज नहीं आया हूं। मेरी पीठें सुर्ख हो गई हैं, जख्म खुर्दा है, एकदम गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपनी इस चोरी की हरकत से बाज, और तुम तो हक पे हो, तुम हक पे हो।
ہم نے اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی اپنا یہ جرم نہیں چھوڑا ہے، تو تم بھی کتنا بھی ظلم سہ لینا، حق کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دربار میں پہنچایا گیا اسی حالت میں، اور وہاں بھی پورا دربار بھرا ہوا، اور امام احمد بن حنبل ہاتھوں میں بیڑیاں اور پیروں میں جو ہے لوہے کی پوری زنجیریں پہنائے ہوئے کھڑے ہوئے۔ پوچھا گیا بولو، امام احمد بن حنبل نے وہی بات کہی، آتونی شیئا من کتاب اللہ، مجھے کتاب اللہ سے کوئی دلیل لا کے دو، اللہ کے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل لا کے دو۔ حضرت ابو بکر کی کوئی دلیل دو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی کوئی بات دو، لیکن کسی نے آواز نہیں آئی۔ جو مناظر عالم تھا اس بادشاہ کی طرف سے، امام احمد بن حنبل نے کہا اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ اللہ کی کوئی دلیل، نہ رسول اللہ کی کوئی دلیل، نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، کسی کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تو یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ قرآن مخلوق ہے؟ جو بات تمہیں معلوم ہوئی کیا اللہ کو معلوم نہ تھی؟ رسول کو معلوم نہ تھی؟ ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، علی کو معلوم نہ تھی؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کو معلوم، رسول کو معلوم سب۔ تو بولے اللہ کو کیا معلوم، مخلوق یا غیر مخلوق؟ اگر مخلوق تو دلیل دو، اور اگر اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے بتلایا کیوں نہیں؟ اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور قرآن کے ذریعے اس مناظرے کو فتح کیا۔ واسق اچھل پڑا اپنے تخت سے اور اس نے کہا احمد صحیح کہہ رہے ہیں، جب اللہ نے نہیں بتلایا، رسول اللہ نے نہیں بتلایا، لیکن پھر بھی اس ظالم بادشاہ نے، پھر بھی اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ بہرحال یہ ہمارے علماء درباری جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عجیب و غریب موقف تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے تعلق سے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو تقیہ کر لینا چاہیے تھا، یعنی جان بچانے کے لیے کہہ دینا چاہیے تھا، اتنا ظلم برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات کہی گئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تقیہ وغیرہ چھپانے اپانے کا وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام نہ ہو، جہاں مسلمان نہ ہو، وہاں آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جہاں اسلام کی حکمرانی ہو، جہاں مسلمان حکمراں ہو، وہاں ایمان کو چھپانا حرام ہے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر ڈٹ جانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، وہاں نہیں چھپا سکتے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اسی طرح سے اس آزمائش کے اندر رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جب دربار میں وہ ایک بات بتانا بھول گیا، جب دربار میں لوگوں نے پوچھا تو ایک محدث نے کھڑا ہو کر کے کہا احمد بن حنبل ارے کہہ دے قرآن مخلوق ہے، کہہ دے قرآن مخلوق ہے، ورنہ تیری جان لے لی جائے گی اور تیری کھال کھینچ لی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں کہہ تو دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت جو دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، یہ اسی انتظار میں کھڑی ہوئی ہے کہ جو احمد بن حنبل کہے گا وہی ہم بھی کہیں گے۔ اگر میری اکیلے گمراہی کی بات ہوتی تو ہوتی، یہ نبی کی پوری امت جو باہر کھڑی ہوئی ہے یہ سب کی سب گمراہ ہو جائے گی، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کی امت کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ اس وقت سے جب یہ حق کا آوازہ بلند ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ خطاب دیا گیا امام اہل السنہ والجماعہ، یہ اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، اور ان کی گزر بسر غریبی آپ کو پتہ ہے، معیشت حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، اتنے غریب تھے یہ اور احادیث کی خدمتیں کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی سے ایک پیسہ بھی نہ قرض لیا، نہ کسی سے ادھار لیا، نہ کسی کا عطیہ اور ہدیہ انہوں نے قبول کیا۔ ایک دفعہ ایک محدث کہتے ہیں کہ بہت دنوں تک امام احمد بن حنبل غائب تھے، ہمیں نظر نہیں آئے۔ اتفاقاً ہم بغداد گئے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل ایک کپڑا لپیٹے ننگے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ کہا آپ کہاں غائب تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے کپڑے چوری ہو گئے، میرا تھیلا کوئی اٹھا لے گیا اور میں یہاں ننگا بیٹھا ہوا ہوں۔ کہنے لگے میرے پاس یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، میں دے دیتا ہوں آپ کپڑے۔ کہا نہیں مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگے قرض ہے، کہا قرض بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تو بولے پھر؟ تو کہنے لگے میرے لیے کچھ لکھ دو۔ کہا ہم یہ لکھ دیں گے، اس لکھنے کے بدلے جو اجرت ہے 1 دینار
جاؤ کپڑے لے آؤ، اتنا لمبا کپڑا ہو کہ ایک کی لنگی پہن سکوں، ایک کی چادر۔ وہ گئے، 1 دینار جو اجرت تھی ان کے لیے چند حدیثیں ایک کاغذ پہ لکھ دی انہوں نے، ایک کاغذ پہ چند حدیثیں لکھ کے دی، تو اس کا 1 دینار انہوں نے دیا، تو اس کا کپڑا خریدا، وہ کپڑا خرید کر کے ایک کی چادر بنائی اور ایک کو انہوں نے لنگی میں پہنا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس طرح خودداری، اس طرح سے قناعت، اور اس طرح سے صبر، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر توکل اور اللہ رب العزت کی راہوں میں مصیبتوں کو برداشت کرنے کا قوت کی طاقت و قوت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حاصل کی تھی۔ امام احمد بن حنبل کے والد نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی تھی، ایک کارخانہ تھا تھوڑا بہت وہی، اور اس کبھی کبھی کپڑے بننے کا تھا چھوٹا سا، اسے کپڑے وغیرہ بن کر کے امام احمد بن حنبل اپنے خرچے برچے چلاتے تھے۔ نہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی جو ہوتی تھی تو کھیتیوں میں بعض غلے ایسے نکل جایا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے لوگ، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جا کر کے جھاڑو لگا کر کے غلے جمع کرتے تھے، کھیتیوں میں جا کر کے جو غلے چھوڑ دیتے تھے وہ اٹھا کر کے امام احمد لاتے، اسی سے اپنی روزی روٹی چلاتے تھے۔ کبھی کبھی بغداد کی گلیوں میں یوں ہی وہ حمالی کرتے تھے، لوگوں کے سامان اٹھا کر کے یہاں سے وہاں رات میں، تو پھر وہ پیسے ملتے تھے تو گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ اتنا عظیم محدث۔ ایک دفعہ ہمارے استاذ مولانا حافظ عبد المتین میمن جوناگڑھی بنگلور میں چار مینار مسجد کے امام ہیں، ایک دفعہ کچھ مؤذن کے تعلق سے شکایت کسی نے کی تو انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ بتلایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ کہ یہ مؤذن جو ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی رہیں بہرحال ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں علم کے آسمان پر فائز تھے، اس زمانے میں ان کا عالم یہ تھا کہ جگہ جگہ احادیث کے درس کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کتابوں کا بنڈل ساتھ میں ہوتا تھا، چنانچہ ایک مسجد میں گئے، ایک شہر کی مسجد میں گئے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد کے اندر کچھ لکھنے لگے۔ اتنے میں مؤذن آیا اور مؤذن نے کہا کہ آپ مسجد سے باہر نکلیے کیونکہ ہمیں مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے اب شہر چوری ووری سے بچانے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں اجنبی ہوں اس شہر میں آیا ہوں، تو مجھے کم از کم یہاں پر آپ رہنے کی، کہا یہاں رہنے وہنے کی جگہ نہیں ہے، جاؤ باہر بیٹھو۔ چنانچہ وہ باہر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے اور وہیں بیٹھ گئے، تو وہ جب مسجد بند کر کے مؤذن باہر نکلا، اس کو کچھ رحم آیا ہوگا کہ بھئی یہ بڈھا آدمی ہے، اس کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، تو اس کو کم از کم کچھ مدد کرنی چاہیے۔ اس نے کہا بڈھے ایسا ہے کہ میرے گھر کے باہر چوپال ہے، ایک چبوترا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، تو تم آ کر کے وہاں بیٹھ سکتے ہو، تم وہیں رات گزار لو، صبح پھر اپنے منزل کی طرف چلے جانا۔ اللہ حضرت امام احمد نے کہا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس کے پیچھے چلے گئے۔ چنانچہ اس نے باہر ان کو بٹھا دیا، کہا یہ چبوترا ہے، اسی کے اوپر آپ بیٹھیں اور رات گزار لیں، صبح اپنا نکل جائیں۔ چنانچہ یہ مؤذن جب اپنے گھر کے اندر گیا تو اپنے بیٹے سے اس نے کہا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جو کھانا بچا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا باہر ایک کوئی پردیسی آیا ہوا ہے، بڈھا بیٹھا ہوا ہے، کتابیں وغیرہ ہیں اس کے پاس یہ جو پڑی اڑی روٹیاں ہیں لے جا کے دے دو، کیا پتہ بھوکا ہو کھا لے گا۔ بچے نے پورا، لڑکا تھا اس کا، جوان لڑکا بیٹا تھا، اس نے پورا جب جو بچا کھچا کھانا تھا اس نے اٹھایا، اور جب دروازے سے باہر نکلا اور جب باہر نکل کے سامنے جا کر کے دیکھا جھانک کر کے، تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ الٹے قدم واپس لوٹا اور اس نے کہا ابا حضور جانتے ہو وہ باہر کون بیٹھا ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا ابا جس کی محبت میں آپ شب و روز اس سے حدیثیں سننے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، اور جس کے لیے آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے موت اس وقت تک نہ دے جب تک احمد بن حنبل کی زیارت نہ کر لوں۔ ارے وہ امام احمد بن حنبل ہیں جو دروازے پہ بیٹھے، امام احمد بن حنبل ہیں، وہ بیٹھے ہیں دروازے پہ۔ بڈھا کانپ گیا، لرز گیا، آ کے پیروں پڑ گیا، کہا امام آپ اندر تشریف لے چلیے۔ گھر کے اندر لائے اور لا کر کے عزت دی، کھلایا پلایا، بڑی عزت دی۔ شہر میں اعلان ہوا، صبح ہوئی تو پوری جامع مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے جمع ہو گئی کہ ہمارے نبی کا کہ حدیثیں بیان ہوں گی۔ امام احمد کا استقبال ہوا۔
یہ ہمارے محدثین تھے، یہ آپ کے محدثین تھے جن کی جد و جہد اور جن کی محنتوں اور جن کی کوششوں سے یہ اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے اس خون پسینے لگا کر اس دین اسلام کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنے سینے میں چھپا چھپا کر لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے واقعات رقت انگیز اس طرح کے ان کی تاریخ میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب حضرت احمد بن حنبل نے کہا کہ میں یمن میں جا کر کے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ کو یمن میں ایک قاضی کی ضرورت ہے، میں وہاں خط لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں جا کر کے عبد الرزاق ابن حمام کے یہاں آپ درس حدیث بھی لیں اور قاضی امامت بھی وہاں قاضی کے عہدے پر بھی بیٹھیں۔ امام احمد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، اور نہ ہی مجھے کوئی دینار نہ کوئی درہم چاہیے۔ چنانچہ بہت سفارش کی امام شافعی جبکہ استاذ تھے اور بہت مانتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر آئندہ آپ نے ایسی کوئی بات کی تو میں آپ کی خدمت میں کبھی حاضر نہیں ہوں گا، مجھے کسی کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے خلفاء، اس کے بعد واسق کے بعد جس کا دور آیا متوکل کا، تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ تمام سب مشقتیں ختم کر دیں، یہ عذاب دینا شروع کر دیا، چھوڑ دیا، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرنا شروع کی۔ جو اس کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا بھائی تھا متوکل، جب وہ آیا اور ہیرے جواہر لا کر کے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دیے، احمد بن حنبل نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں پہلے جیسا تھا میں ویسے۔ غرض اس طرح سے میرے عزیزو ان کے واقعات، ان کی جو اپنی تاریخ اور ان کا جو علم اور ان کی جو سیرت ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت احمد بن سعید الرازی، امام احمد کا علم کیا تھا، ذرا ان کے زمانے کے استاذ اور ان کے دور کے جو محدثین ہیں ان کی باتیں سنو، وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت احمد بن سعید رازی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کسی نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پختہ مغز حافظ اور فقہ کا نقطہ جاننے والا عالم احمد بن حنبل سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں پایا۔ حضرت امام شافعی جبکہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کے اے احمد بن حنبل، صحیح حدیثوں کے تم ہم سے زیادہ جانکار ہو، صحیح حدیثوں کے تم ہم سے زیادہ جانکار ہو، جب تم تک کوئی صحیح حدیث پہنچ جائے تو مجھے بھی بتا دیا کرو۔ اپنے شاگرد سے کہہ رہے جب تم تک کوئی صحیح حدیث پہنچ جایا کرے تو مجھ تک بھی وہ حدیث پہنچا دیا کرو، چاہے وہ حدیث شامی ہو یا مصری ہو۔ حضرت امام مزنی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک دفعہ فرمایا کہ دنیا کے 3 عجائب ہیں، 3 چیزیں ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک شخص عرب ہے لیکن عربی کا ایک کلمہ بھی صحیح نہیں بول سکتا، اور وہ ہے ابو ثور، اور دوسرا آدمی عجم کا ہے لیکن عربی کا ایک جملہ بھی غلط نہیں بول سکتا، وہ ہے حسن زعفرانی، اور تیسرا آدمی ایک نوعمر لڑکا ہے لیکن جب کوئی بات کہتا ہے تو وقت کے بڑے بڑے لوگ اس کے باتوں کو اچکتے ہیں اور اس کے باتوں کی سچائی بیان کرتے ہیں، اور وہ نوجوان لڑکا ہے احمد ابن حنبل۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ذی علم، اور آج ان کے نام کی یہ فقہ جو چل رہی ہے، بہرحال ائمہ کرام رحمہم اللہ کی یہ خدمات ہیں، اور بہرحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض ہے کہ ان تمام ائمہ رحمہم اللہ کے خدمات سے فائدہ اٹھائے، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ انہوں نے ہرگز یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم ہمارے نام کے مذہب بناؤ، تم حنبلی بنو، تم شافعی بنو، تم مالکی بنو، تم حنفی بنو۔ یہ اسلام کے اندر ممنوع ہے، نہ اللہ نے فرمایا ہے۔ جو تفرقے بازیاں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ ان کو ختم فرمائے، اور ہم سب کو کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جینے رہنے اور کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ شرک و بدعت کیا ہے؟ میرے بھائی،
شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں، مثلا اللہ حی لا یموت ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہمارے تمہارے دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ کائنات میں جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مارتا جلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دیتا ہے۔ یہ تمام سب چیزیں، اسی طرح سے سجدہ، رکوع، تمام سب جو عبادات ہیں یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ان میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، ساجیدار بنانا، یہ شرک ہے۔ بھلے وہ شخص اللہ کے برابر اسے نہ مانتا ہو، لیکن اگر کہتا ہے کہ فلانے بھی بیٹا دیتے ہیں، فلانے بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، فلانے بھی مرنے کے بعد زندہ ہیں، تو یہ تمام، اور ان کے پاس جاؤ تو سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، یہ تمام سب اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک کرنا ہے اور یہ شرک ہے۔ اور بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو خلاف ہے وہ بدعت ہے۔ مثلا بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے بدعت کی تعریف۔ اور کوئی سوال، کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو؟ یہ محاضرہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟